امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ابراہیم لنکن 9 ماہ کے بعد مشرق وسطی سے روانہ ہو گیا ہے۔ ابراہیم لنکن کی جگہ جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بحری بیڑا ابراہیم لنکن یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ جارج واشنگٹن بحری بیڑے نے لے لی ہے اور مشرق وسطی میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ ابراہیم لنکن نے 250 سے زائد دن مسلسل سمندر میں گزارے۔ 5000 اہلکاروں پر مشتمل عملے کو طویل تعیناتی کا سامنا رہا۔ ابراہیم لنکن کے عملے کے لیے خوراک اور ضروری سامان کی قلت کی اطلاعات ملی تھی۔ جہاز کے عملے کی ذہنی صحت پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اہلکاروں کے خاندانوں اور امریکی قانون سازوں نے پینٹاگن سے جواب طلب کیا تھا۔ پیٹ ہیگسیت نے ابراہیم لنکن پر خراب حالات کے بعض رپورٹس کو مسترد کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین مشرق وسطی کی صورتحال سے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن 9 ماہ کے بعد مشرق وسطی سے روانہ ہو گیا ہے۔ ابراہیم لنکن کی جگہ پر جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ابراہیم لنکن نے 250 دن سے زائد مسلسل سمندر میں گزارے اور 5000 اہلکاروں پر مشتمل عملے کو طویل تعیناتی کا یہاں پر سامنا رہا۔ ابراہیم لنکن کے عملے کے لیے خوراک اور ضروری سامان کی قلت کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں۔ جہاز کے عملے کی ذہنی صحت پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اہلکاروں کے خاندانوں اور امریکی قانون سازوں نے پینٹاگن سے جواب طلب کیا تھا۔ پیٹ ہیگسیت نے ابراہیم لنکن پر خراب حالات کے بعض رپورٹس کو مسترد بھی کیا۔ ابراہیم لنکن کے عملے کے لیے خوراک اور ضروری سامان کی قلت کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ جہاز کے عملے کی ذہنی صحت پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اس طرح سے آپ کو بتائیں کہ 5000 اہلکاروں پر مشتمل عملے کو طویل تعیناتی کا بھی سامنا رہا۔ واشنگٹن سے خبر ہے جہاں پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران پر معاشی دباؤ اب امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ امریکہ نے ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھا ہے اور تہران فیصلہ کرے کہ معیشت کا گلا گھٹنا دیکھ سکتا ہے یا پھر مغرب سے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ ایران کو جوہری صلاحیت دوبارہ بحال کرنے سے روکنا امریکہ کا مقصد ہے۔ واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانا امریکہ کا ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اور ایران کی معیشت پر دباؤ بھی بڑھا ہے۔ وینس نے کہا کہ تہران فیصلہ کرے کہ معیشت کا گلا گھٹتے ہوئے دیکھنا ہے یا پھر مغرب سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری صلاحیت دوبارہ بحال کرنے سے روکنا امریکہ کا مقصد ہے۔ واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔